بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹالین لینگویج کے اسباق کے ساتھ محمد ناظمین اطہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم لیسن نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانی ضروری ہے کہ اٹالین لینگویج میں وہی الفابیٹس یعنی حروف استعمال ہوتے ہیں جو کہ انگلش زبان میں ہیں۔ اگر آپ کو انگلش کے الفابیٹس، انگلش کے حروف تہجی آ جاتے ہیں اور آپ ان کے استعمال سے بخوبی آگاہ ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے پہلا سبق ہے۔ لیکن اگر آپ کو حروف تہجی یعنی انگلش کے الفابیٹس کا علم ابھی نہیں ہے تو آپ کو تقریباً 30 کے قریب ہمارے انگلش لیٹرز یا انگلش حروف کے اسباق پڑھنے ہوں گے، تب آپ کو یہ اسباق سمجھ میں آئیں گے۔ انگلش میں 5 واولز ہیں، اے ای آئی او یو۔ یہ 5 حروف آواز پیدا کرتے ہیں۔ آواز کو اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں گھمانے میں اے ای آئی او یو کا اہم رول اور اہم کردار ہے۔ اٹلی میں بھی یہی 5 لیٹرز اور 5 حروف آواز کے اتار چڑھاؤ میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اے ای آئی او یو کی انگلش آواز اور اٹلی آواز قدرے مختلف ہے۔ اٹالین میں اس کی جو آواز بنتی ہے وہ یوں ہوگی۔ اگر کسی حرف کے بعد اے لکھا ہوگا تو ہم آ کی طرح بولیں گے۔ جب کسی حرف کے بعد ای لکھا ہو تو ہم اے جیسی آواز ظاہر کریں گے۔ اگر کسی حرف کے بعد آئی لکھا ہوگا تو ہم اس کو ای کی ساؤنڈ سے بولا کریں گے۔ اگر کسی حرف کے بعد او لکھا ہو تو ہم او اور او جیسی آواز پیدا کریں گے۔ اور کسی حرف کے بعد اگر یو لکھا ہو تو ہم اس کو او کی طرح پڑھیں گے۔ پریکٹس کرتے ہیں کہ اے سے پہلے اگر بی لکھا ہو، بی اے، تو ہم اس کو بولیں گے با، اور اگر ای لکھا ہو تو ہم بولیں گے بے۔ انگلش میں اگر بی ای ہو تو بی بولا جاتا ہے، لیکن اٹالین میں بی کی بجائے بے بولیں گے۔ بی آئی اگر انگلش میں ہو تو بائے بولا کرتے ہیں، لیکن اٹالین میں اس کو بی بولا کرتے ہیں۔ بی او بو، اور بی یو بو۔ اب بغیر اسپیلنگ پڑھے اگلے 2 حروف کو ملا کر ان واولز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نا، نے، نی، نو، نو۔ را، رے، ری، رو، رو۔ دوبارہ بی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ با، بے، بی، بو، بو۔ نا، نے، نی، نو، نو۔ را، رے، ری، رو، رو۔ ایسے ہی اگر آپ ایف لے لیں، جو کہ ہم نے آج کے سبق میں لکھا نہیں ہے، لیکن ایف کی آپ پریکٹس کریں گے، بہت آسان ہے۔ فا، فے، فی، فو، فو۔ آپ ایل کو لیں، لا، لے، لی، لو، لو۔ آپ ایس کو لیں، سا، سے، سی، سو اور سو۔ امید کرتے ہیں کہ
آج کا سبق آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور ایسے تمام حروف جن کے ساتھ آپ اے ای آئی او یو کو اٹیچ کریں گے، لگائیں گے، نتھی کریں گے، اس کے بعد آپ کو پڑھنا اور بولنا آسان ہو جائے گا۔ اٹیلین زبان سیکھنے والے دوست عام طور پر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اٹیلین بولنی آ جائے، اور یہ تو پڑھنے کے اسباق ہیں۔ ایسا ہے کہ اگر ابتدائی 30-35 اسباق آپ پڑھنے کے اعتبار سے اگر سیکھ جائیں گے تو اسپوکن اٹیلین میں آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی۔ آپ اگر حروف اور الفاظ کی شناخت کے ساتھ اٹیلین سیکھیں گے تو اٹیلین سیکھنے میں نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ آپ زیادہ پختگی کے ساتھ اور زیادہ سالڈ اور ٹھوس انداز میں اٹیلین لینگویج سیکھ پائیں گے۔ لیکن ایک بار پھر وہی بات جو کہ ہم نے شروع میں عرض کی تھی کہ اس کے لیے انگلش کے حروف تہجی کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک انگلش کے حروف تہجی نہیں آتے، آپ نے سیکھے ہوئے نہیں ہیں، تو اٹیلین لینگویج سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو وہ تقریباً 26 سے 30 تک کے ہمارے انگلش لینگویج کے ابتدائی اسباق ہیں وہ آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو انگلش ABC آتی ہے، کیپٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز، تو اس کے بعد اٹیلین زبان اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے ابتدائی اسباق ہیں۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیسن نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیسن نمبر 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے محمد نازمین اطہر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔